تمام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ساتھی، آئے ہوئے مہمان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ بادائے توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے مقبر والوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آقا کریم کے چاہنے والوں، آئے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ، تکبیر، مفتی نذیر مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، حصول برکت کے لیے پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کوڑھا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار مولا نے آج کے اس رحمت، عظمت، برکت والے دن اور اس دنیا کے تمام کارناموں سے نکال کر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آج اس مقدس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تمام حضرات زور سے کہتے ہیں آمین۔ حضرات، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب مجھے اپنے کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے تو میں اپنے بندے سے نیک کام کروانا شروع کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ نیک کام کرتا ہے، میرا بندہ حق کے راستے پر چلتا ہے، اور وہ نیک کام جب دنیا میں کرتا ہے، ان نیک کام کرنے کے عوض میں اپنے بندے کو جنت میں عطا کروں گا اور جنت میں داخل فرماؤں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے قبل دو مصرے آپ کے حوالے کروں گا، پورا مجمع اپنے آقا کے نام پر کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ نیکیاں لے کر جائے، پورا مجمع کہتے یا رسول اللہ۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں، اس وقت اگر ہم دیکھا جائے، ہر ایک علماء یہی بیان کرتا ہے، ہر ایک امام یہی بیان کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگا جائے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ وہ یہی جواب دیتا ہے، لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں؟ وہ یہی جواب دیتا ہے، اس رات میں قرآن کریم کی سورت کا نزول ہوا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو نازل فرمایا، اس لیے یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے کتابوں کو پڑھنا چاہا، قرآن کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، ہمیں یہی پیغام ملا، یہ تو حقیقت ہے، لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہے، یہ تو بہتر ہے، ماہ شب برات کی رات تمام راتوں سے افضل ہے، یہ تو حق ہے۔ مہینوں میں سے ہر ایک مہینہ اپنے اپنے مقام پر بلند مقام رکھتا ہے، لیکن سن لیجئے، تمام دنوں سے، تمام راتوں سے افضل
رات اگر ہے، افضل دن اگر ہے تو وہ ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ ہے، کیونکہ اس محرم اسی ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو پیغمبر اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں جب آئے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر ایک انسان جہالت میں پڑا ہوا تھا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے، آج تک جو ہم اپنے آپ کو قرآن والا کہلاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ سن لیجئے، جہنم میں جانے کے لیے ہر ایک انسان تیار ہے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ حضرات عشق مصطفیٰ جس کے دل میں ہوگا وہی جنت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور آج تو ہر ایک انسان کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ سن لیجئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک سن لیجئے، پورا مجمع کہتے سبحان اللہ، اپنے آقا کے نام پر کہتے یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا اپنے صحابہ سے، اے صحابہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو کچھ لے کر جایا کرو اور دعا میں بیٹھا کرو۔ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مرز ہے۔ اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی رسول جسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ پکارتے اور پہچانتے ہیں، وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھتی چلا جاتے تھے۔ صحابہ کراموں نے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ یہ جو صحابی رسول ہیں یہ نماز پڑھتی نکل جاتے ہیں، دعا میں نہیں بیٹھتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ آمین کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابو دجانہ آئیں گے ان سے یہ سوال کیا جائے گا آپ دعا میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، آپ اس محفل میں اختتام تک کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ اور جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کے فوری بعد جو ہے حضرت ابو دجانہ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ سے پیغمبر اعظم سوال کرتے ہیں، اے ابو دجانہ آپ یہ بتائیں کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے؟ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو ہر چیز کی حاجت ہے اسی لیے تو آتا ہوں۔ فرمایا آپ بغیر دعا کیے ہوئے یہاں سے نکل کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بچوں کو 3 دن ہو چکے ہیں بھوکے ہیں، مجھے آج 3 دن ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور پاس پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے اور یہودی کے مکان کے قریب میں ایک کھجور کا پیڑ ہے، اور یہ اس کھجور کی ٹہنیاں جو ہے میرے مکان کے سائے میں پڑتی ہیں، اور میں جلدی جلدی نکل جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو بچے تو بھوکے ہیں، بچے تو پیاسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو رات کو کھجور کی ٹہنیوں سے کھجور گر کر میرے سین میں پڑ جائے اور وہ میرے بچے ان کھجوروں کو اٹھا کر کھا لیں گے، مجھے میدان محشر میں چور کہہ کر لوگ پکاریں گے۔ میں یہ برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جلدی نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ کر نکل جاتا ہوں۔ اور فرمایا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو میرے صحن میں جو کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہیں میں ان کھجوروں کو جمع کرتا ہوں، اس کے بعد اس یہودی کو دے دیتا ہوں۔ صدیق اکبر حاضر تھے، کہتے سبحان اللہ۔ صحابہ کراموں کا عشق دیکھے، صحابہ کراموں کا جذبہ دیکھے۔ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلے، جب گئے تو فرمایا میں غریب اتنا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت ابو دجانہ کے بچوں کے لیے یہ پیڑ اس یہودی سے لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں۔ جیسے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کھجور کے پیڑ کی قیمت کتنی ہے، تو جواب ملتا ہے اتنی قیمت ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر جو ہیں اس کھجور کے پیڑ کے حق ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد اے ابو دجانہ آپ کے بچوں پر میں نے صرف کر دیا ہے اور یہ کھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے صدیق اکبر سن لے، حضرت ابو دجانہ کے بچے تو اس پیڑ کے کھجور کھائیں گے، لیکن یہ صدقہ ہے، جب تک یہ کھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور سن لیجئے، جیسے یہ پیغام سننے کے بعد یہودی نے کہا کہ میں اس کی اجرت نہیں لینا چاہتا ہوں، بلکہ جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ نے یہ سوال کیا ہے، میں اسی مصطفیٰ کے نام پر یہ پیڑ جو ہے بغیر اجرت کے رسول اعظم کے نام پر صرف کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اعظم کی بارگاہ میں آیا تو میرے پیارے کریم آقا کا کلمہ پڑھا، اور میرے کریم آقا نے فرمایا شخص سن لے، اس سے پہلے تو یہودی تھا، لیکن جو تو نے کھجور کا پیڑ صرف کیا، یہ ایک صدقہ تو نے جاری کر دیا، جب تک اس پیڑ سے یہ کھجور آنے والی نسل کھاتی رہے گی اور آپ کی آنے والی نسل جنت کے حقدار بنتے رہے گی۔ حضرات، ایک کھجور کا پیڑ اگر رسول اعظم کے نام پر صرف کیا جائے اور رسول اعظم اس کے لیے جنت کی بشارت دے دیں، آپ بتا دیں جو رسول اعظم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، جو رسول اعظم کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، جو رسول اعظم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جو رسول اعظم کے نام پر جھنڈوں کو سجاتے ہیں، جو رسول اعظم کے نام پر اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، جو رسول اعظم کے نام پر اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، جو رسول اعظم کا نام کا نعرہ لے کر گلیوں میں جگہ جگہ پر نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم رسول اعظم کے چاہنے والے ہیں، اور یہ گلیاں آپ اس جلوس کو عام جلوس نہ سمجھیں، یہ وہ جلوس ہے، یہ زمین، یہ مسجد میدان محشر میں گواہی دے گی۔ گواہی دینا اس زمین، اس مسجد کا کام ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا جنت میں داخل کرنا رب کا کام ہوگا۔ کہتے سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن سن لیجئے آخری پیغام، 18,000 مخلوقات میں سے ایک انسان ہے جو پیسہ کماتا ہے، اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو دولت جمع کرتی ہو، جو پیسہ جمع کرتا ہو، بلکہ سن لیجئے ایک انسان ہے جو دولت جمع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے سونا بھی دیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے چاندی بھی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے اسے زبان بھی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے اسے پوری نعمتوں سے نوازا ہے، تب بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا سن لیجئے، اور یہ پیغام آپ بھی لے لیجئے اپنے آقا کے نام پر، کہتے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اتنا کچھ دینے کے باوجود جس کا پیٹ دنیا میں نہیں بھرا گیا، قبر کے اندر قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھر دیا جائے گا۔ لہذا سن لیجئے، ہمارا پیسہ وہی ہے، ہماری دولت وہی ہے، ہماری جوانی وہی ہے، ہماری زندگی وہی ہے، ہماری زبان وہی ہے، ہماری روح وہی ہے، جو مصطفیٰ کے نام پر صرف ہو جائے، مصطفیٰ کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے جو عابد متقی ہے میدان محشر میں، وہ بھی جو اللہ کی عبادت کے علاوہ جو وقت صرف کیا ہے، اس وقت وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پچھتائیں گے، کہیں گے یا اللہ جو تیری عبادت کے علاوہ ہم نے وقت کو صرف کیا، کاش یہ وقت بھی ہم نے آپ کی عبادت میں گزارا ہوتا۔ اور میرے کریم آقا آخری پیغام سن لیجئے، آپ آج اس میلاد النبی مرکزی جامع مسجد شری مور میں آئے ہیں تو یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں۔ ہم بیک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو لائن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور پیچھے والا انسان کہتا ہے اب میری باری اندر جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی آفس میں جاتے ہیں، اور جب ایک آدمی جاتا ہے پیچھے والا کہتا ہے کہ میری باری اب آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بھی وہ جنازے میں جاتے تھے، جب بھی وہ جنازوں میں جاتے تھے، وہ زارو کتاب ہویا کرتے تھے، وہ زارو کتاب ہویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے اور سر مبارک نیچے رکھا، زارو کتاب ہونا شروع کیا۔ جو پاس والی جگہ تھی پوری جگہ آنسو مبارک سے تر ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں آپ اتنے زارو کتاب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ، لہد کی طرف اشارہ کیا، قبر کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا اے میرے چاہنے والوں اس کی طرف تیاری کرو۔ کہا یا رسول اللہ اوپر سے مٹی ایک جیسی ہے، قبر کو کھودا جاتا ہے ایک جیسی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ اندر سے کیا ان کے راز الگ الگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ قبریں اندر سے الگ الگ ہوتی ہیں؟
میرے کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, جو دنیا میں عبادت کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, جب وہ قبر میں پہنچتا ہے, قبر وہ مٹی نہیں رہتی ہے, بلکہ جیسے وہ نئے قبر میں پہنچتا ہے, جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے گلے گلزار بنا دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں, جو لوگ گناہوں میں اپنے وقت کو بسر کرتے ہیں, جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں, سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں, طرح طرح کا عذاب دیتے ہیں, وہ چلاتے ہیں, وہ زاو کتار روتے ہیں, لیکن ان کی چلانے کی, ان کے رونے کی کوئی آواز نہیں سنتا ہے. آج آپ اس میلاد النبی میں آئے ہیں تو یہی پیغام لے کر جائے. ہم آئے ہیں مرکزی جامع مسجد شری مور میں, تو ہم اگر بے نمازی تھے تو آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی. کہہ دیں انشاءاللہ. اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو آج ان علماء کی محفل میں یہ اللہ کے پاک گھر میں یہ توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم گناہوں سے جو ہیں دور ہو کر نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے. پورا مجمع ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. بس ایک دعا آپ کو دے رہا ہوں, وقت ہو چکا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے, کسی شاعر نے یوں پیغام دیا اور آپ کے لیے وہ دعا بھی ہے, آپ اس دعا کو سن لیں. یا رب میرے محبوب کا جلوہ دکھا دے. کہہ دے سبحان اللہ. یا رب میرے محبوب کا جلوہ دکھا دے, یا رب میرے محبوب کا جلوہ دکھا دے, اس نور مجسم کا سراپا دکھا دے. یا اللہ میرے دل سے نکلی ہے یہ دعا, یا رب اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو مدینہ دکھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.